بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشرہ، 15واں درس ہے ہمارا، اور اس میں لما اور لن کے ساتھ فعل کی نفی۔ درس 8 میں ہم نے بتایا تھا کہ ما اور لا کی طرح لما اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے۔ ابھی ہم تم کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ لما یہ دونوں حرف فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے یذہب کا مطلب ہوتا ہے وہ جاتا ہے، جائے گا، اور لم یذہب وہ نہیں گیا۔ اور لما یذہب اگر ہم کریں گے اس کو تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ابھی تک نہیں گیا۔ لما کے درمیان کے معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ حرف لم زمانہ ماضی میں متعلق نفی کے لیے آتا ہے، یعنی لم یذہب وہ نہیں گیا، اور اس میں جو ہے اور لما زمانہ ماضی میں اس طرح نفی کرتا ہے کہ اس کے نفی بولنے کے وقت تک سمجھے جائے، اور اوپر کی دونوں مثالوں پر غور کرو۔ جیسے لما یذہب ابھی تک نہیں گیا، ہو سکتا ہے چلا جائے۔ آگے جو ہے ان دونوں حروفوں کے داخل ہونے سے فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ خاص طور سے دھیان رکھنے کی چیز ہے، کیا تبدیلی اس کے اندر آئی ہے۔ یذہب سے ہو گیا لم یذہب، اس کا جو ہے ساکن ہو گیا لفظ۔ یہاں پہ دوسری چیز ہے، چاروں تثنیہ جمع مذکر غائب جمع حاضر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گرا دیے جاتے ہیں، اور آخر میں اگر حرف علت ہو تو وہ بھی گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے یاتی سے لم یاتی وہ نہیں آیا، اور لما یاتی ابھی تک نہیں آیا۔ نوٹ: لم اور لما کے معنی فرق تم سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ایک مزید فائدے کی بات یہ ہے کہ سمجھو کہ جس فعل مضارع پر لم داخل ہو، اس کے بعد اگر لفظ بعدو یا الی الآن بڑھا دو تو وہ بھی لما یا اب تک کے معنی دے گا۔ جیسے لم یذہب بعدو وہ اب تک نہیں گیا، لم یذہب الی الآن وہ اب تک نہیں گیا۔ اسی طرح مزید تاکید کے لیے کبھی لما یذہب بعدو بھی کہتے ہیں۔ لن بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے مستقبل میں نفی کی تاکید کرتا ہے۔ جیسے لن یذہب وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ یذہب مطلب وہ جاتا ہے، اور لن یذہب تو اس میں غور طلب چیز جو ہے اس کو نسب میں ہم کریں گے۔ اس کو یہاں پہ ہے، جیسے لن کے دخول سے فعل مضارع کا آخری حرف مفتوح ہو جاتا ہے، جیسے لن یذہب، اور چاروں تثنیہ جمع مذکر حاضر واحد مؤنث کے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ آخر حرف علت متحرک مفتوح ہو جانے کی وجہ سے باقی رہتا ہے، جیسے لن یاتیہ، اور باقیہ حروف ناصبہ ان، کئی، اذن کا عمل بھی وہی ہے جو لن کے سلسلے میں اوپر بتایا گیا ہے، البتہ معنی کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ان کا معنی ہوتا ہے کہ، مصدری معنی کے لیے جیسے یسرونی ان تنجح، یسرونی نجاحک، اور اسی طرح ارید ان ازورک، ارید زیارتک، اور کئی تاکہ، جیسے اجتہد کئی تفوز، کوشش کرتا کہ تو کامیاب ہو۔ اذن کا معنی ہے تب، تو اس وقت وغیرہ کے۔
اور اس کے بعد میں لا تعلیل حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس لیے حتیٰ اور لام تعلیل بھی انہی کی طرح عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح فسببیہ لام حجود وغیرہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، مگر اس کا بیان اگلی جلد میں آئے گا۔ ابھی یہاں پہ تمرین نمبر 81 اردو میں ترجمہ کرو۔ القطار لم یتأخر موعدہ عن موعدہ، کہ قطار جو ہے اپنے وقت سے تاخیر نہیں ہے، لیٹ نہیں ہے۔ انا لم ارسب فی الامتحان قط، الرجل لما یقضی دینہ، اخوائی لم یسافر الی الدہلی۔ میرے بھائیوں نے دہلی کا سفر نہیں کیا۔ اور اولئک التلاميذ خرجوا الی المتحف ولما یرجعوا، کہ میرے وہ تلاميذ ریلوے اسٹیشن سے نکلے اور ابھی تک نہیں پہنچے۔ ولما یرجعوا ابھی تک نہیں پہنچے۔ اولئک الکافرون لم یؤمنوا باللہ، وہ کافر اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ صحیح ہے۔ کبر الغلام ولما یتہذب، غامت السماء ولم تمطر، کہ آسمان جو ہے بادلوں سے ڈھک گیا، ابھی بارش نہیں ہوئی۔ ولم تمطر، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اور ذانک ضیفان لما یاکل العشاء، ان دونوں مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اور اگلا جملہ ہے بقرتائی لم تعلف منذ یومین، اور ما خطبک یا فاطمہ، تیرا کیا معاملہ ہے فاطمہ، لا تحفظی درس، اب تک تو نے درس یاد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ التلمیذات المجتہدات لم یسقطن فی الامتحان، کہ محنتی بچے امتحان میں فیل نہیں ہوتے۔ آگے ہماری تمرین نمبر 82 ہے، عربی میں ترجمہ کرو۔ ریل گاڑی ابھی نہیں آئی، ان دو مسافروں نے اپنے ٹکٹ نہیں خریدے۔ آگے نمبر 3 پہ ہے، یہ لڑکے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، تم دونوں نے میری بات نہ مانی۔ ان مجرموں نے اب تک اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا۔ فاطمہ نے اس درخت سے کوئی پھل نہیں توڑا، اور یہ دونوں کمرے ابھی نہیں جھاڑے گئے۔ ہم لوگ مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے، ان لڑکیوں نے اب تک روٹیاں نہیں پکائیں۔ اگلی ہماری تمرین ہے، تمرین نمبر 83، لن کے ذریعے مستقبل میں نفی کی تاکید کیسے ہوگی، اردو میں ترجمہ کرو۔ لن یرضی اللہ عن المشرکین یوم القیامۃ، اللہ رب العزت مشرکین سے قیامت کے دن ہرگز راضی نہیں ہوگا۔
المشرک باللہ لن يدخل الجنت، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الحسن لن يرد الفائتہ، اخوای لن یصارف الی اوروبا، ہمارے بھائی ہرگز یورپ نہیں جائیں گے۔ اولئک الفلاحون لن یتبعوا القمح بالعذر، اولئک الفلاحون لن یبیعوا القمح بالارز، ارزی چاول کو کہیں گے۔ المؤمنات القانتات لن یشرکن باللہ عہدا، مومن عورتیں کبھی ہرگز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اور انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور ہرگز پہاڑ کو چھو نہیں سکتا۔ انت واللہ اعلم بالصواب۔ انت لن تستطیعی مشی فی تلک الارض، ذالک رجلان لن یکتما الشہادۃ ولن یشہدا بالزور، ہؤلاء البنات لن یستطیعن الصبر علی الجوع، مسلمو الہند لن یرضوا بالحضارۃ الوطنیۃ۔ تمرین نمبر 84، اس میں ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ میں بروں کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، یہ دونوں لڑکے امتحان میں ہرگز پاس نہ ہوں گے، ہم باطل کے آگے ہرگز نہیں جھکیں گے، میرا بھائی اس راز کو ہرگز فشا نہیں کرے گا، تو اس چھت پر ہرگز چڑھ نہ سکے گا، میرے والدین مصارف میں ہرگز وہ لوگ اپنے وعدے کو ہرگز پورا نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ مشرکین کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ تمرین تھی ہماری، اور ساتھ اس کے ہمارا درس نمبر 15 ختم ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم درس نمبر 17 پڑھیں گے۔